اینا زمانہ گزرن کے باوجود بہت لگے شیطان دے ایجنٹ کہ امام حسین رضی اللہ واقعہ متم کرتا ہاں ہور لوگ تھوڑے شہید گل ملیا میٹ کر لی، حالانکہ بات قتل ہون دی نہیں، بہت ظلم نہ مارے گئے، شہید ہوئے، مگر اس طرح ایک مشن لی، ایک گل نو اجاگر کر لی، جان دینا سوچ سمجھ کے حالات نو ویکھنا ہمیں موافق نہیں، کسی دے وعدے تے کوئی اعتبار نہیں، کوئی ساتھی نہیں، اداں دا مرنا کسی نہیں مریا۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ہرگز نہ میرداں کے دل زندہ شد بعشق، سب دست بر جریدہ ہے عالم دوا میں ماں۔ لوگوں نے اپنی گل پہنچاؤن لئی کئی طریقے اختیار کیتے، زبان نہ بھی بیان کیتا، لکھیا بھی، مگر یہ چیزاں پور آ جاندیاں، کوئی پڑھیا لکھیا انہوں تو واقف ہوں، مگر جیڑی بات کوئی اپنے خون نہ لکھ دینا انہوں پڑھایا نہیں جا سکتی۔ دنیا ہزار چارے کرے نہ تے اپنا زور لا لے بھی گل رک دے نہیں۔ جنہاں نے کسی سچائی بیان کر لی، زہر پیتا، سلیب سے چڑے، قتل کیتے گئے، انہوں دی یاد مٹ نہیں سکی۔ اے خون جڑا ہے بہت طاقت ہے، یہ اپنی گل چھپن نہیں دے۔ ہوں بھی میں ویخ رہا ہوں اینا زمانہ گزرن کے باوجود بہت لگے شیطان دے ایجنٹ کہ امام حسین رضی اللہ واقعہ متم کرتا ہاں ہور لوگ تھوڑے شہید گل ملیا میٹ کر لی، حالانکہ بات قتل ہون دی نہیں، بہت ظلم نہ مارے گئے، شہید ہوئے، مگر اس طرح ایک مشن لی، ایک گل نو اجاگر کر لی، جان دینا سوچ سمجھ کے حالات نو ویکھنا ہمیں موافق نہیں، کسی دے وعدے تے کوئی اعتبار نہیں، کوئی ساتھی نہیں، اداں دا مرنا کسی نہیں مریا۔ تاج سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ کربلا لکھن تو بعد آخر تے فرماؤں دے کہ لوگو شدیم خاک ولیکن ز خاک تربت ماں، تواں شناخت قدیم خاک مرد بھی ہے، کہ اسی مٹی ہو گئے، موت آ گئی، مگر میری قبر دی مٹی نو سنگیا تو پتہ لگنا اتوں دن قیامت دیکھو مرد اٹھنا، بزدل ڈراکر نہیں، بہادر آدمی ہوگا۔ شدیم خاک ولیکن ز بوئے تربت ماں، تواں شناخت قدیم خاک مرد بھی ہے۔ حضرت عمر رضی شہید کیتے گئے، ایک شخص نے دھوکے نہ مار دیتا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ دے لوگوں نے گھیرا پا لیا، مقصد کوئی نہیں۔ یہ مقصد ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ تبدیلی آ رہی ہے اور پورا دین مریا میٹ کیتا جا رہا ہے۔ خطرات سارے وہ نظر سی، بڑھاپے کی عمر سی، کوئی بچہ نہیں سی جانتا سی 20-22 سال تو کی ہو رہا، اس تو کسی دے مشورے نہیں سنیا، نہ کسی دے وعدے تو دھوکھا کھادا، کوفیاں دے بعد انشاءاللہ آؤں گی، اگر کچھ نہیں۔ رسول اللہ نے جو سچا سی فرشتے دے دسن دے کہ بیٹا قتل ہونا، وہ دے سامنے سی من کہ جان دیتے بغیر چارہ کوئی۔ یہ امت جڑی بالکل ایک اور پٹی تے چلی گئی، انہوں نے رستہ ہی چھڑ دیتا، جنہوں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے عرب خدرا ز نور مصطفیٰ سو، رسول کریم آئے، عرباں نے حضور دا نور جڑا انہیں اختیار کیتا، منور ہو گئے، پوری دنیا روشنی پھیلی، چراغ مردہ ہے مشرق برا فروخت، مشرقی علاقوں تک بھی دین گیا، مگر غضب ہو گیا، ولیکن آ خلافت راہ گم کر کہ اول مومن را شاہی آوا۔ اس حکومت نے ہی لائن بدل دیتی اور پہلی نسل مسلمانوں کی نہیں بادشاہت سکھا دی۔ راج بڑے بڑے قرآن دے مفسران دے ملوکیت کے اسلام دے خلاف رونا آؤں انہوں کی عقل سے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کیوں فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہے اور پھر ظالم بادشاہ، اگر بادشاہ بھی ہو جی شایا کہ دو نہ رکھنے کی کہڑی ضرورت، اور ملک عزوز کہنے دی کہ ظالم خدا دا پیغمبر جھوٹا، کوئی عقل کرو، کسی دی جنت دوزخ دا سب و شرمندہ معاملہ نہیں، ایویں رونا روندے تے ہور ہی گلاں چلا رہی رہے، گل نوں بالکل مریا میٹ کر دوستاں نے مریا میٹ کرتا۔ امام حسین رضی اللہ خون ایک تجارت دا مال بنا دیا کہ مجلساں کرو 2.5 لاکھ روپیہ کے گھنٹے دا رہو، انہاں اپنا الو سیدھا کر رہے، انہاں سمجھن دی کوشش نہ کی کہ امام حسین جنت دے جوانا سردار کو پاگل آدمی سی، یہ ساری دنیا نوں سمجھاؤ دی، وہ آپ بھی جانتا، کوفہ انہیں اگے نہیں سی ویکھیا، اپنے باپ دی زندگی تو ہر ایک نوں جانتا، وہ کیوں نے ضرورت منداں قدم اٹھایا، کی بیڑا غرق ہوندا ویکھیا جتے انہوں میدان چڑھا، جان کسے نہیں مارا، رد لکھن لگ پائے، کوئی یزید دا حامی ہو گیا، مقصد تے سارا نے پانی پھیر دیتا۔ اس سے واقعہ ایسا واقعہ نہیں کوئی آدمی ماریا گیا تو چلو گل مکی، ایسی گل نہیں، اس مشن کو سمجھو اور اس تبدیلی کو سمجھو جڑے اسلام تیاری تھی، لیکن خلافت راہ گم کر کیا بڑا مومنہ را شاہی آما، دور ہی نہیں مڑ کے آیا مسلمانوں کے اندر کہ انہوں کو آزاد سلطنت ملے، کتنے آزادی نے گل کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ایسے امام جڑے حرمین دے انہوں نے گاہ دبایا،
ہر کوئی جانتا سی سعودیت بڑا دین کیا دین ہے. امام کعبہ اپنی زبان تو دعا نہیں پڑھ سکتا. لکھا خطبہ ہوں اور سپاہی سامنے بیٹھا ہوں دعا تبدیلی نہیں کرتا. حرمین دے امام انہیں بے بس کرتے. اس بادشاہ کا نام اللہ تعالیٰ نے خلافت رکھے کہ پوری دنیا کے مرکز امام نہیں حق کہہ سکتے. اس لیے سمجھن کا چارہ کرو. نہ یزید کی گل ہے نہ میرے معاویہ کی گل نہ اور کسی بھی شخصیت کا رولا نہیں. یہ تبدیلی جن اللہ کے پیغمبر نے آخیا سر خلافت بعد 30 سال 30 سال میرے بعد خلافت ہے میرے طریقے سما کیوں ملک نزود. پھر ظالم بادشاہ تھوڑی کی تبدیلی آئی. تو اس سلسلے تھی پچھلے خطبے کے اندر عمر ابن سعد کا سنیا کہ باپ وہ کیٹے درجے کا آدمی سی 10 جنتی صحابہ چوں اور سب تو پہلا تیر اسلام کی خاطر صاحب بن نبی وقاص رضی اللہ چلایا اور بیٹا کیڈا نالائق نکلے. اے میں آج تھوڑے سامنے تقریب التہذیب ہے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ 12 جلداں تہذیب التہذیب لکھی سارے دے حالات لکھے. خلاصہ کر لیا وہ حاشیہ مولانا امیر علی ملیح آبادی اہل حدیث عالم میاں نذیر حسین مدرس دہلی دے شاگرد واہب الرحمان تفسیر جڑیاں جلداں اس لکھیاں انہیں تقریب التقریب لکھی تھلے کوئی حاشیہ لکھی 383 صفحے تو میں تو پڑھ رہا یہ کر کے اگے چلنا کیونکہ حوالہ رہ گیا تو اگلے سال نہیں ہونا کہ نہیں. عمر بن سعد دا ہے کہ کی تبصرہ امام نے کیتا اہل حدیث عالم نے مفسر محدث مترجم اور نال کس طرح واضح کیتا. تو عمر بن سعد بن نبی وقاص المدنی یہ تے لکھتے کان ابوہ من العشرۃ المبشر باپ دا جڑا سی حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں 10 خوش نصیب بندیاں چوں جنہاں علی اللہ دے رسول نے بشارت دیتی. رماد بر سہم فی سبیل اللہ علی اعداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب تو پہلا تیر دین دے دشمنوں کی طرف اللہ دے رسول دی حمایت چ حضرت سعد بن نبی وقاص نے چلایا. ایڈا خوش قسمت بندہ وخرج عنہ ھذا الفاسق الذی کان یبوہ یستعیذ باللہ من شر. یہ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ چوئے بدماش نکلیا عمر بن سعد فاسق جہدے شرط دا باپ پناہ منگتا. یہ ہم سارے لکھ رہے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر لکھ رہے ہیں دین دی تنظیم والے کہ لوگوں نے ایویں گالی بڑائی عمر بن سعد بڑا نیک سی وہ حکومت دا مطیع سی وہ خدا دا خوف کرو. محدثین کی لکھ دے گئے یہ دریا برد کر دیے سارا علم. تو رسالے الاخوہ ترجمان الحدیث پڑھیے یہ راویاں سے انہیں جڑے دفتر علماء لکھے برباد کر دیں کتنے علم حدیث ہے. کوئی شرم کرو خدا تو تسی پرویزیاں تو ہی لنگ ہے کہ سارا علم تو سلف نے لکھا اتنے پانی پھیر دے صرف ایک بندے کو بچاؤ لی اور رام جو دی جنت ہوتا کون وہ دخل دینا. اللہ تعالیٰ چاہے ایک بڑے مجرم جنت بھیج سکتا. دنیا کے رولا رو اسلام نے انہوں نے کی ظلم کیا فاسق یہ بدکار جمیا وہ اور یہ اشارت کا باپ پناہ منگتا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت سعد جیسے جھگڑے شروع ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ باہر شہر سے نکل وادی عقیق چلے گیا اتنے مکان بنا لیا مدینے باہر اپنے بکریاں پیڑاں بیٹھے. ایک دن یہ عمر آیا تو ویخ کے ہی حضرت سعد نے کیا صحیح مسلم نے اللہ تعالیٰ اس سوار دے شر تو میں بچایا. آدھے امام لکھتا کہ یہ باپ دے شر تو پناہ منگتا یہ میں منڈا خیر والا نہیں ہونا. فرما بولا سہم اللہ اور آدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ نے رسول دے دشمنال تیر چلایا انہیں پہلا تیر اللہ دے رسول دے بچے کی طرف چلایا. اور امام بخاری اپنی تاریخ سے لکھ دے کہ سب تو پہلا تیر چلا کے انہیں لشکر میں آخیا کہ گواہ بنو کل امیر دے سامنے جا کے شہادت دیو کہ تو حکم بندہ ہے. عمر بن سعد نے پہلا تیر امام حسین دے خیمے سے چلایا اور تیر جا کے راوی اللہ میں خود دیکھا امام دے خیمے سے لگی. تے بعد امام بخاری اپنی تاریخ سے یہ لکھتے وہی راوی آتا کہ مڑ کے میں عمر بن سعد کا سر کٹیا کوفے ٹنگیا ویکھا. مختار نے پھر 3 سال بعد ہی بڑے حال میں قتل کیا مگر ان نے اس میں خوش آمد طورے کیا کہ تیر چلا آدھے اور اللہ دے رسول کی مدد سے تیر چلاوے باپ اے فاسق اور آدھے رسول پہ چلائے. ہر میں مسلم اللہ پڑھو اہل حدیثاں اسی من ڈالے یہ نویاں نسل نہیں مانتے. کسی نے محمود احمد عباسی کی کتاب پڑھ لی کوئی فائدہ علم چکی پھرتا اور منکرین حدیث میرا صاف اخلاق کے بخاری کھٹا مارنا ہے بغیر تو تھی وہ مگر لگے جی حکیم دے شرم کرو یزید دی خاطر اور صحیح بخاری اڑا دینی. تو امام امیر علی لکھ دے کہ کیا کوئی مسلم ایسا ہو سکتا جس اسلام کی رائی ہے کہ اس عمر بن سعد نہ دشمنی نہ کرے ان برا نہ جانے. کوئی مسلمان کا بچہ ہو سکتا کہ اولاد رسول کا قاتل اور ان اچھا جانے. قال الذهبي باشرہ قتال الحسین رضی اللہ عنہ فاعل میزان الاعتدال سے امام ذہبی فرماؤں دے کہ عمر بن سعد جڑا ہے امام حسین رضی اللہ عنہ جنگ انہیں آپ اپنی سرداری جو لڑائی لڑی ہے وفار رفائی اور بہت ایسے کرتوت کی جڑے کرنے نہیں سی چاہیے. روا شعبہ نبی ساکر الازار بن حریث ان روان عمر بن سعد. پھر امام لکھ دے کہ شعبہ نے ابھی ساک سے روایت کیتا ازار بن حریث
اعزار بن حریث نے ایک موقع تے بیان کیا کہ عمر بن سعد روایت کر، آخر لوگ اس پہ حدیث سے پڑھنے پر ہوتی ہے گا، یہ بندہ معتبر سی، ایسا نہیں سی کہ جھوٹا سی، جھوٹ نہیں سی بولتا، راوی سچا، مگر امام حسین دا مظلوم مرنا بے گناہ کہ جن ہر شخص نے منیا کہ کوئی الزام نہیں ثابت کر سکے، جنیاں گلاں ہر سارے انہاں مٹاتی، میں نہیں راضی میں مڑ جانا، ایدوں بعد کوئی انہاں دے پلے نہ رہا، کیوں قتل کر رہا ہے، کہڑی گل تواڈے پلے رہ گئی؟ اور باقی کسی بچے نے پوچھا مرنا کیوں چاہتے، بیان ہوگا کہ کیوں مرنا چاہتے، کوئی جان نہیں سی بچانا چاہتے، ہر شاید حجت تمام کرنی، مگر جس وقت وہ اعزار بن حریث نے آخیا کہ عمر بن سعد پر روایت فقام آئے رہے رجل، حسین رضی دا خون ایسا سمجھو ظلم ہے کہ انہاں سارے لے گیا بھاگ، انہاں دے سچ لعنت پہ جی مسلمانوں نے کہ دفاع کرو ان دی حدیث، اسی وقت آدمی کھڑا ہو گیا یقول اما تخاف اللہ، انہیں اعزار بن حریث نے کہا تیرے اندر رب دا خوف ہے نہیں، تو اللہ تو نہیں ڈرتا، عالم بنیا پھردا، تربیت عمر بن سعد، تو عمر بن سعد یہ حدیث سنانا کیوں روایت کرتا، فبکل اعزار وقال اللہ، اور رو پیا محدثوں نے آخیا بھائی رب گواہ تو بعد میں نہیں رہنا، میں نہیں بیان کرتا، بھائی جن نے کم کیا حکومت کا باغی جن نے حکومت کی مرضی پوری کی بڑا اچھا کم کیا، کیوں بندہ اٹھ کے بولیا کہ رب تو ڈر جا رہے جی حدیث نہ سنائی، کہ محدث نے آخیا کہ نہیں آئندہ نہیں سناؤ، قال احمد بن زہیر سالتان ابن معین وهو ثقہ، وقال یا هذا کیف یکون ثقہ من قتل الرجال، احمد بن زہیر فرماتے کہ امام یحییٰ ابن معین نے پوچھا گیا کہ یہ ہے تو ثقہ آدمی، قتل نے حصہ ضرور لیا مگر آدمی سچا ہے، جھوٹ تو نہیں کبھی پایا گیا، تو امام ابن معین نے یحییٰ نے یا هذا خدا دیا بندیا کیف یکون ثقہ من قتل الحسین، حسین رضی اللہ قتل کرنا بھی ثقہ آدمی نہیں گا، یہ موت میں رہ جاتا کہ نہیں امام حسین رضی اللہ قتل کیا، سنتے رہو کہ محدثین دی نظر سے امام حسین رضی اللہ خون اینا سمجھو ظلم ہے، اور بغیر کسی جواز تو جڑا یہ بڑیا اڑا کے رکھتا محدثین، یہ نو سکا ہوں چیزاں دے تھی وقال جی تابعین سکا روان الناس، تے محدثین یہ آندا کہ تابعی صحابی نہیں ہے گا سکا، لوگوں نے ترویت کی تھی، یہ ہن مولانا ملی آبادی رحمۃ اللہ علیہ اقول قد کفا شاری من قول سکا، آندے جڑا اجلی نے کہتا کہ سکا ہے، اللہ گواہ خدا دی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو، توبہ توبہ توبہ، دی بے خدا گل کر کی، ورا واللہ الا نصیر ولا نخبر، رب دی قسم اسی اس جلی دی گل ور کان بھی نہیں لاونا تے نہ ان قبول کر، کہ قاتل حسین سکا ولولا ان اراد بذلك ان هذا الفاسق لم يزل من الكذب في الروايه لكان وكم، وہ صرف ایک تعویل ہے جب تو اسی جلی نو معافی دینے ہیں، یہ دا مطلب ہے بے روایت چلا جھوٹ کدی نہیں لبا، اس تو سکا آکھیا ہو رہے نہیں بھی کوئی چنگا بندہ آندا اگر یہ مانا نہ کریے لکانا بکان، پھر ہوندا جو سارے کو ہوندا، اسی اس جلی دے بارے خنی کنے تبرے بول دے کہ خدا دیا بندہ تینوں شرم نہیں آئی، تو مگر آندے شاید انہیں مراد لیو کہ روایت نہیں جھوٹ نکلا، ثم کیف علم من الصدق غیر الاجتہاد، پھر آندے یہ بھی جڑا بھی یہ سچا، یہ بھی جڑا جلی وغیرہ آندے یہ بھی کتوں پیدا لگا، ایک خیال ہی ہے نا کہ لوگوں نے اندازہ لایا بھی چوبا ہوا مظلوم، یہ بالکل ایک اپنا اندازہ، وارد ذلك منه هذا الفسق العظیم ظاہر، ایک گویریا تے دوجے پاسے اعلانیہ میدان جنگ کے حسین رضی کے مقابلے تو دے چوے فسق عظیم ظاہر ہے، کھلا فسق ننگا سچ جھوٹ دے تواڈے گویرن تو 24 گھنٹے کڑے ہو رہندے سی، اے ظلم عظیم فسق عظیم بلا ڈنکے دی چوٹ میدان کربلا جس فاسق تو ظاہر ہویا، احتساب بات کیف یبقى ما هذا الدم، تو اس تو بعد کڑیا ہن جان رہ گیا، اندازے تھے کی رہ گئے جس اس شخص نے اپنی برائی جڑی اعلانیہ ظاہر کر کی ہے دنیا کے سامنے، فاما تعویل بان تعالی حاکم فی قتال حسین رضی اللہ بات ہے، باقی آندے جڑے کوئی کہے جو نے حاکم وقت کی گل منی، جو حاکم نے کیا جی تعویل فرما دے تعویل باطل، دین انہوں نہیں قبول کرتا، تے سارے افسر جو کوئی یہ کر دے سانو آخیا دے گولی مار دو، یہ دن چھوٹ نہیں سکتے، خدا کی عدالت بڑی نہیں ہو سکتے کہ حاکم نے کیا کہ لا طاعۃ للمخلوق فی المعصیہ، کیونکہ گناہ دا حکم کوئی بھی دے وہ مننا دین جائز، جب اللہ دی نافرمانی ہے حاکم نے کرنا نال فرمان ایو معصیہ گناہ نہیں کی ہو جائے، ہو جائے گناہ کہ امام حسین فرزند رسول قتل کر رہا، اتنے کہڑا حاکم سی جدا حکم مننا سی، وقت ذکر فی المیزان شمر بن دلجوشن کان یقول بعض صلات، اسی طرح فرماتے ہیں میزان الاعتدال سے امام ذہبی نے ایک دوسرا کردار شمر بن دلجوشن، وہی دیکھو باپ ہوتا صحابی دلجوشن سے بابی، وہ بھی صحابی ہے، وہ پتر شمر، امام لکھ دے ذہبی میزان سے کہ نماز تو بعد دعا کر دوں گا شمر بات اللہم انک تارمنی شریف دعوت، کہ اللہ تو جاننا میں بڑا شریف ہوں بڑا معزز آدمی، میری دعا قبول کر، قال له رجل کیف قد فعلت ابن رسول ما فعلت، اے ذہبی تو بڑا جمنا ہے، ابن حجر تو بڑا جمنا
لیا میدان چ محدث جڑے تواڈے خیالاں دے حامی سی تسی شیخ الحدیث بنے تے مر سے گندے کرتے ہیں ناسبی بن کے یا براج بول کر دیا رابیاں نے کتاباں تیاں میدان چ لیاؤ کہڑا رابیاں پرکھا لا جنے تہاڈی گل دی تائید کیتی تسی خدا دا خوف نہیں کرتے اجاڑ دینا دے علم حدیث نو تو اس میں آدمی نے کیا تیری کس طرح رب دعا قبول کروں گا جدوں کہ تو فرزند رسول اللہ کیتا تو کیتا امام حسین رضی اللہ عنہ جواب کی سی وقال ما يكون من دار غير ان هؤلاء امراؤنا امرنا بشيء فتوت اور شمر کہنے لگا یار اسی اور کی کر دے اس وقت دے حاکماں نے سان میں کمپیوٹر اسی اپنے سر کٹوا لیں جو نہ کیا تیری حکم من لیا قال ذهبي هذا طالب علم بات تو امام ذهبی فرماتے کہ شمر دا بہانہ بالکل غلط بہانہ دین دی کوئی اجازت نہیں جڑا حاکم نے کیا هذا طالب علم بات فبالجملہ فلیس امثال من قتلت رسول اللہ فساق اے نچوڑ کڈیا مولانا علی آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خلاصہ ہے کہ عمر بن سعد اور ہور بھی جڑے دے نال جڑے امام حسین رضی قتل شریک سی ایک کٹ تو کٹ ہے بے فاسق لوگ دین دی مٹی پلیت کی نے بدکار لوگ نافرمان خدا دے وردهم بہانت شفاء لصدور المسلمین وعزت الاسلام اس تو یہ جانو رد کرنا انہاں پلیت کہنا شکی کہنا یہ مسلمانوں دے سینیاں نو ٹھنڈ پاؤنا اور اسلام دی عزت ہے کہ فاسقاں اور بدکاراں دی تعریف نہ کر وین کان لا من یکذب الفاسق فی کل شیء اگرچہ ضروری نہیں ہوندا بدکار آدمی ہر گل جھوٹ ہی بولدا ہے کئی روایتاں جو سچا بھی ہوندا مگر انہاں دی کوئی گل نہیں منی ہے پھر انہاں دی عزت افزائی یہ اسی انہاں دی شان وداؤنے اس تو یہ ہے بہتری ہے پاویں انہاں دی کوئی روایت چنگی ہے یا ماڑی منہ تے مارو کہ تواڈے مردوداں کو اسی کوئی روایت نہیں سننا چاہتے تسی اسلام نو دکھ دیتا اسلام فرماؤندے انہاں نو رد کرنا انہاں دی حالت اور توہین کرنی مسلمانوں دے سینیاں نو شفا بخشنا اور اسلام دی عزت ہے اللہ تعالیٰ عالم 383 سے تو پڑھ اگر کوئی اور بھی ہوئے سمجھ چھاپا تو عمر بن سعد بن ابی وقاص المدنی کر لینا تاکہ پتہ لگے کہ کیوں ایک نواں مشن شروع ہو گیا اور شیعہ اگر غلط کام کر رہے تو مقصد یہ ہے بھی تسی رسول اللہ دی اولاد دے دشمن ہو جانا یہ صحابہ چاہیں گے نال دوہرا درجہ صحابی بھی رسول اللہ دا خاندان ہے کہڑے راہ دے تسی چلانا شروع کیتا اور جدوں میدان چ کہہ رہا بھی 1400 سال دے نہ لو کیا عالم بلا دے شیعہ دے جراثیم نہیں ایک خالص اہل حدیث اور سلفی ایک بھی نہیں بندہ لیا بخیر بڑائی ہوئی فیض عالم دے رسالے چکی جاندے گاہ تو گاہ زیار لب جم پیندا کوئی جم پیندا کتاباں چھاپی جاندے اور کسی نے توفیق نہیں وہ حوالے کر کے محمود احمد عباسی دے دیکھتے لو ابن کثیر نے لکھا ابن تیمیہ لکھا کسی نے توفیق نہیں جدوں کڈو دی بغل تو نکل آؤندی ہے محمود احمد عباسی دی کتاب شرم نہ ڈوب کے مرن دے کتاباں دے دفتر تہاڈے کو اماماں دا سارا لکھا پیا تہاڈے کو تسی پڑھ نہیں سکتے پڑھ نہیں سکتے کہڑا صحیح کہڑا تو عمر بن سعد جڑا ہے بیان ہو ہوں اللہ کے رسول اللہ السلام نے سمت کی تباہی کی خبر دی تھی کہڑی شاید بخاری مسلم سے ہاتھ نہیں گا یہ کہڑی تاریخ پڑھنے کی لوڑ ہے صرف تو ایمان کی کمزوری ہے کہ رفع جنان امین لی بخاری کھول دے جے ایک کتاب الفتن نہیں پڑھ کہ اللہ کے رسول نے دسیا نہیں تھا کچھ ہونا تو کیا چھڈیا ہے دسیا کتاب الفتن اے سمجھو فتح الباری دی 13ویں جلد اور صحیح بخاری شریف تے فتح الباری میرے کے 9واں صفحہ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امت یرا یدا غیر متن صفا رسول کریم علیہ دس گیا کہ جدو چھوکرے حکومت تے بہ جانے نا چھوٹی عمر دے بندے اس میں میری امت تباہ ہے یعنی جلیل القدر صحابہ جنہاں ملک فتح کیتے ہیں سعد بن ابی وقاص ورگے زندہ ہون گے دوسرے چوک کے پرا ماریں چھوٹی چھوٹی عمراں دے بندے جنہاں نوں حکومت تے بٹھا لے خوش آمدی چوڑی چک یہ تسی جدو سنتے نال نال اپنا دور ویکھ لیا کرو کہانی نہیں شیشہ اتنا ہی نالا کام کوڑ کر لیں دے خوش آمدیاں انہوں نے جماعتاں بنا لیں دے انہوں نے مربے دے دیں دے اور آ کے بول دیا ٹی ویاں ریڈیو سے نام مرادہ نے دین بیچیا غیر چھوٹی عمر دے لوگ کوئی ادھر چھوکرا آ گیا کوئی ادھر رل جاندے ہوٹل دوستی بن جاندے بیان دیندے خوش کر دیں دین دی مٹی پلید ہوندی تو آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ فرماؤں دے سمیت صادق الصدوق سمیت صادق المصدوق یقول ہلاکت امتی علی یدی غیر متن من قریش اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا میری امت کی بربادی ادوں شروع ہونی ہے جدوں جہاں دیدہ تجربہ کار پہلے مسلمان فتح کرنے والے ہٹاتے جانے کہ قریش دے چھوکرے غلمت تھوڑی تھوڑی عمر دے جڑے نہ بہ جانے 40 سال بھی نہیں انہوں نے پورے کیتے انہیں حکمراں یعنی عجیب تماشا بھی مہاجر انصار زندہ سارے پوچھتا ہی کوئی ارے حکومت اسلامی ایک کھیل بن جاتی ہے یزید تو بعد جو تماشا بنیا ہے مریا بصرے اور کوفے جو بیت اللہ نے اپنی بیت لا لی مکے اور مدینے اور دوسرے پاسے عبداللہ بن زبیر نے لا لی شام مروان گیا انہیں اپنی لا لی دہات بن کے آج مرد راہ گیا انہیں اپنا حیران کر دیتا امت تماشا دے کھیل بن گیا
کہ چھوکرے کھچی پھرتے گیند کی طرح، کوئی آنوں لے گیا، کوئی آنوں، بڑے بڑے مہاجر انصار بیٹھے دیکھتے تماشے، اسی اس بار خون دیتے، اسلام کا جھنڈا ایسو چکی پھرتے تھی تماشے، تو یہ بارے پھر لکھتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ 10واں صفحہ، یہ پہلے لوگ جڑے آئے نا تو کون ہیں؟ وَأَنَّ أَوَّلَهُمْ یزید، پہلا چھوکرا جتوں دین تباہ ہونا شروع ہوا ہے، ہلاکت امتی یزید ہے۔ کما دل علیہ قول ابی ہریرہ راستین و عمارت سجان، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا جب میں نام لے دیا نا، حضور نے نام لے کے میں نے دسے ہے، انہوں نے وقت دسے، میری وقت پہ حاضر بن صحیح بخاری کتاب میری اشارہ کر دیا، میں نے نہیں چاہتا کر شکنجا اینا کسیا گیا سی، بیچارے اشارے نہ پھران دے کہ اللہ تعالیٰ میں نے بچیاں دی حکومت تو اور 60 سال جڑا وقت بچائے، 60 تھی یزید بیٹھا، جب رہوں دے اللہ نے انہوں نے دعا قبول کر لی، 58 فوت ہو گئے۔ فإن جدید كان غالبا ينتظر الشيوخ من عمارة البلدان الكبار فيغلي الصغار صاغرا من القارب، جو رسول اللہ نے آکھیا چھوکرے، فرمایا یزید یہ کرتا سی کہ بڑے بڑے شہراں جن بڑے بڑے پرانے صحابی سے سارے چک کے پرا مارا اور اپنے قریبی جڑے چھوکرے چھوٹی عمر تخت انہاں خوشامدیاں نے اس دین دی مٹی پلیت کی، جوانی دے نشے جو ظلم تے آپ کی انہاں چیک دی داستان شروع ہوئی۔ دوسرا ایک عمر بن سعد گزریا، آج عبید اللہ بن زیاد دی باری کہ دوسرا چھوکرا، یعنی جدن قتل ہویا ادن بھی 28 سال کا سی، کربلا تو 5-6 سال بعد 28 سال کا تھا، ظالم کسائی درندہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیتے ہی دیتا، آمدہ ایک بصرے اور کوفے اندر خون ہی خون یا تیک کر دیتا، صحابی جا کے صحیح بخاری جب میں پڑھنا مسلم شریف چلا روئے کہ خدا دا خوف کر، اللہ دے رسول نے آکھا سی امت تے ظلم کرنے والے حاکم جڑے انہوں نے جنت دی خوشبو ہی نہیں سنی، اللہ جا جا کے آرام نہ پاؤ، خالت تو اصحاب محمد تسی بھی چھان رہ گیا، اصحاب محمد دا پھوگ رہ گیا جتے، انہوں نے صحابہ نے آکھا پھوگ صحابہ کتھے سی، اے تواڈیاں بعد آ رہا جمنیا، تسی نہ رہ جمنے جنگ خالات پھوگ سانو آندے، کوئی ادب نہیں کوئی احترام نہیں، یہ کہڑی تاریخ پڑھنی تھی، تاریخاں لئی پھر دیا پھر کہ بڑے نیک سی، ہن حدیثاں مک گئیاں، حدیث دی کتاباں سے ضمن سب کچھ آیا، حدیث بیان کرنے دسیا جانا بیا ظلم ہو رہا سی جو لوگ حدیث بیان کریں۔ یہ لیے ہم سن لو کہ پتر ہے زیاد دا بیٹا عبید اللہ بن زیاد، اور دین دا پہلا حکم جتے محدثین فقہا سب متفق ہے کہ بغیر کسی تعویل تو بغیر کسی بہانہ تو آدھا نہیں پیروں تھلے ملتا گیا حقوق کے تحفظ نساء کی طرح وہ زیاد دا پرا بننا، حضرت معاویہ نے دین دی جڑ بھر دیتی اور دنیا کے لالچی اس زیاد نو ملاؤ لی کہ سخت آدمی، یہ میرے نہ مل گیا نا ڈنڈے نہ سدھا کرنا، ظالم تھیا لوگوں کے ہاتھ پیر وڑ دینے، پھانسیاں تے لٹکا دینا، قتل کرنا، کم دا آدمی سمجھیا، منے کوئی نہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ کاتب رہا سی، انہوں بچ پایا کہ تم میری دی صلح کرا دے، دنیا جڑی اس کجا رہی دین کجا رہا، کافروں کے زمانے جی مینوں کوئی عالم مثال دے دے کہ کسی عورت کا خاوند موجود ہوئے تو وہ کر بچہ جمیا مڑ کے کو کہہ کہ بھی میرا دراں دا پتر وہ پرا بنیا، یہ کافر نہیں سی کرتے، انہاں عورتوں کے بیٹیاں لوگ استلحاق کرتے سی، کوئی عورت وہ خامد کوئی انہوں نے جھنڈا گڈیا آؤندے لوگ جنا کرتے بعد جمنا انہیں یا کسی نے کہہ دینا بیا تیرا، انہوں مننا پینا پھر جنہیں آدھے رہے سے یار، یا کسی قائف نو سد کے اندازہ کرنے پوچھ لینا بھائی توں گویڑ لا کے دس، خامد والی عورت کا بچہ کبھی کسی نہ نہیں ملا گیا، لوگ جاہلیت بھی بے حیائی کرتے سی، بن ساندار لیندے سی بیج کہ کوئی اچھا نسل کا آدمی نا سردار چودھری انہوں بلا لیندے سی اور اپنی بیوی نال سی حیض آئے تو بعد میں تیرے کریم نہیں جان نکاح سے اے بے غیرتی سی کہ تو نال جمع کر بچہ جدو ٹھہر جو کرا یہ سردار کا پت لینا نسلی ہے مگر خوندا وہ ہی سی جدے کر جمع، یہ کافر بھی نہیں سی کرتے بھی جمے میرے کر تے پت کسے ہور دا ہو، یہ زیاد چنگا پر اپنے پت سی عبید دا وہ کر جمیا سی وہ اخواؤں سی، عبید دا باپ غلام سی، یہ جب مارا دولت ملیا انہیں خرید کے آزاد کیا سی، لوگ بڑی نیکی سمجھتے تھے بیارے نے باپ نو غلامی سے آزاد کیا، امیر معاویہ نے دین شریعت ہر شہر میں بیرا کر کے زنا کی گواہی لے کے کہ میرے پیو ابو سفیان نے جی ماں نے زنا کیا سی، اس لیے میرا پرا نہ یہ دین سی نہ یہ کافراں دا رواج، پیو کا چنگا پتا موجود ہے کہ پیا پوتا جڑا کہنے لگا زنا کی گواہی لے کے الولد للفراش وللہ الحجر ایسے تحت پڑھو، صحیح بخاری جو پڑھو سارے صحابہ کرام نے کی، لوگ رو رہے سی بے بس امام حسین نو روندے ہیں، وہ جب امام حسین دا ملایا وہ پٹھا بہ چکا سی، حسین چپ کر کے کی بیریں گا، امیر معاویہ اپنے دور شریعت پیروں تھلے روندے، بالکل دین دا ذرا بھی لحاظ نہیں سی، جتوں روح سدا ہوندا
صحیح مسلم تے پڑھوں گا، ورنہ ہور کتاباں جو وقت پھر زیادہ ہو. صحیح مسلم دے اندر ہی، صحیح مسلم کتاب الایمان دے اندر ہی باب آਉਂਦਾ کہ جڑا آدمی اپنے باپ دی بجائے ہور نوں باپ بنائے، باپ بیان حال ایمان مراغبان ابی ہے واہ، یار چنگا پتا پیو تو میرا فلانا حکومت دے لالچ نہ میں حاکم وقت دا بھرا بن جاواں تے مینوں ترقی مل جائے گی. یہ لیے حضور نے کی فرمایا، نبی عثمان قال لما دعیا زیاد لکی تباہ کر. اب بھائی تاریخاں پھونک جاؤ، حدیث کی کتاباں پڑھو، تو اس قیامت کا اندازہ ہوئے کہ حسین کیوں بے صبرا ہو، کیوں اپنے بیٹے اور بچیاں لے کے چل گیا کہ مرد اور اس امت نو جھوڑ جو کہ دین دے خلاف کام ہو. وہ بدل نہیں سکیا حکومت نو، کہا بدلنا سے جانتا سی میرا باپ بے بس کرتا سی مکر فریب میں میرا بڑا چڑھ گیا، میرے کو کہڑی طاقت ہے، 20 سال ہو گیا پنجا جو ہے، مگر خاموشی انہوں نے گرم سمجھا کہ کم از کم دنیا کے سامنے احتجاج کیا ہونا چاہیے، یہ سارا کچھ دین دے خلاف ہو رہا ہے. اور وہ برکت ہے بے آج تک کوئی محدث اور کی امیر معاویہ رضی اللہ دور نے بھی خلاف راستہ نہیں کیا سکتا، خلاف حسن سے ختم کر کیوں کر پتا کہ غیر شرعی حکومت اسلامی نہیں، مسلمان ہے، راج کر دے، ملک پتہ کر دے، اسلام ہے، یہاں دی مرضی کی گل ہے، جڑی مرضی گل منن جڑی نہ من لے، سپریم لا نہیں رہا، قرآن و سنت حاکم نہیں، مرضی حاکم. اے جیسے دستیا لمد زیادہ صحیح مسلم پڑھ رہا کہ جب اس زیاد نو پرا بنا رہا زنا کی گواہیاں لے کے اللہ اپنا دے، میرے پیو نے کوئی کنجر پنا کیتا ہوئے میں کروں گا کم کہ لوگوں آگے گواہی دے میرے پیو نے زنا کیتا، دسو تو بیٹھے جے دین چھڈیا انسانیت کے خلاف ہے کہ اپنے باپ بھی بنائیاں مگر الو سیدھا کریں زیاد مل جا اور ملیا نال بعد عبید اللہ جو ہے نا ظلم کیتے خدا اپنا اسلام کی اکھاں تک روندیاں بس نہیں کر سکیاں، تباہی مچا دی کو پھر بسرے چ لوگوں کا ادھر دا ہاتھ ورتا ادھر دا پیر ورتا، جہاں پتہ لگا کہ حضرت علی دا حامی سے رہ نہیں دیتا انہوں کا نشان اس کسائی نو نال ملا تو فرمایا جدہ انہوں زیاد نو پرا بنا لیا گیا نا لقیت ابا بکر، تب عثمان نبی فرماؤں دے کہ میں یہ پرا نہیں ملیا ماں سکا وہ بڑا صحابی ہے، 1000 سے زیادہ دی حدیث حضرت ابو بکر دی نفیع بن حارث انہوں میں ملیا فقلت له ما هذا الذي صنعت. ہن عوام بیچارے کی کر دے رو ہی سکتے نا، میں ان ممبر سے مڑا موٹا رول رہا ہونا بھی محنت کری لا کے راج میرے کو کی ہے، جو ظالم حکومت ہو جائے کی بس رہ جاتا. حضرت ابو بکر انہوں نے کیا ما هذا الذي صنعت، ابو بکر کی کر رہے جے تسی، پیو چاہتا چنگا پڑا عبید سی اسے نالا چلا ہوں ہن ابو سفیان دی زنا دی گواہی لے کے پرا بنا لیا، ڈنکے دی چوٹ نہیں پتا ہوں زنا تے نہیں دین دس رہا ہے. البراد الفراش جنہیں بستر تے کوئی جمیا اس عورت کا خاون بیٹا ہو رہا وہ کہنا نہیں میرا بیٹا نفی ورد کر دے کہ میرا نہیں پتہ بیان ہو جاؤ کہ بیوی اور خاون تمہیں قسمہ چک دیں گے، وہ کہو گئے تے لعنت ہے اگر میں جھوٹا نکاح ٹوٹ دوں، مگر بیٹا پھر عورت کا ہی لکھا دے گا، باپ کسی کا نہیں ہوتا دین تے لسا خامد کی موجودگی کسی ہوتا پت بن جائے لیا کوئی حوالہ کفر کے زمانے چ ہوا یا اسلام چ ہوا کچھ بھی نہیں. تب انہیں آخیا حضرت ابو عثمان نے کہ ابو بکرا کی کر رہے تھے، انہیں آخیا پڑھا جا شاید دلی بچے ہی ہے. انی سمیت سعد بن ابی وقاص یقول سمع اذن آیا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ادعى بن فی الاسلام غیر ابی یعلم انه غیر ابی فالجنۃ لہرا. ابو عثمان نے کیا میں تے بھائی ابو بکرا حضرت سعد بن ابی وقاص کو سنیا فرماؤندے سی میں اپنے نہ دعا کنا نال رسول اللہ کو سنیا جڑا مسلمان ہون تو بعد اپنے پیو نوں چھڈ کے کسی ہور نوں پیو بنا لوے حالانکہ انہوں پتا بھی ہے میرا پیو کوئی نہیں، میں تو فلانے کا کھوڑا ول جنت والا ہے حرام اتنے جنت حرام ایڈا وڈا جرم ہے جنت کی خوشبو نہیں سی. وقال ابو بکرا وانا سمیت میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو حضرت ابو بکرا نے آخیا بھائی میں بھی یہی سنیا، میرا اتنا کی چلو کہ زیاد نال میں قسم کھاتی کہ اپنے اس پر نہیں بولنا من تک کلام نہیں کرنا کہ میری ماں نے تبا لایا اور حرام دا پت بن کے برا بننا. پھر حضرت ابو بکرا نہیں بولے پوری عمر تر لیا، انہیں آخیا نہیں بڑی ہو گئی ہے کہ میری ماں نے ساری عمر کسی کا منہ نہیں سی ویکیا اپنے خاون تو سوا کہ تم گواہیاں تو آتی کہ تیری ماں بدکار یہ اپنے پیو دیا گواہیاں لینا تو ماں دیا لینا، میں نہیں کلام کر. حضرت ابو بکرا جیسے جلیل القدر صحابی کلام نہیں کیتا. فرمایا اس تو بھائی جڑی تو جانا کے ساتھ کو سنی ہے خود میں نے رسول اللہ کو سنا جڑا باپ تبدیل کر دو تو جنت حرام ہے تھلے. پھر فضل المولا میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں من حسن معاویہ جدہ صدق زیاد فسارا زیاد مدعیان ابن ابی سفیان وذلك ان زیاد هذا المذکور والمعروف بزیاد بن ابی سفیان ويقال فيه زیاد بن ابی ويقال زیاد بن امی. کی کھٹیا پھر وہ دور تے لنگ گیا نا حکومت دور نہ زیاد بن ابی سفیان مڑ کے لنگ جائیں. محدثین نے فقہاء نے کہا بے پہلے تو آپ پھر گیا انہوں زیاد بن عبید بھی نہیں سی تے ابو سفیان کا تسی مان ہی نہیں سکتے، دین دس ہی نہیں رہا کہ باپ جدوں موجود سی ابو سفیان کا کتاب بن گیا. ہوں پھر لکھن لگ پا کتاب زیاد بن ابی، زیاد اپنے باپ کا بیٹا جرا بھی کوئی باپ کی کھٹیا لانت سمیٹی نہ زیاد بن عبید رہا
زیاد بن ابو سفیان کا دور بھی لنگ گیا سختی والا، ہوں زیاد بن ابی ہو گیا، یا کوئی زیاد بن سمیہ لکھ دیں کہ اپنی ماں سمیہ. اچھا فرماندے لونڈی سی دی ماں حارث بن کلدہ دی، اور زیاد جڑا سی زیاد بن عبید سکوی کہوندا سی. سمت معاویہ بن ابی سفیان والا کو بے ابی سفیان. اے خدا دے بندے حدیث بھی پڑھو، کتاباں دے شرح سمجھاؤ، پھر بہ کے در شیخ الحدیث بن کے اے کرو شرح جی کہ کنے زیاد کیتا سی. زیاد نو پڑھا حرام دن کن بنایا سی، اور دین دی مٹی کن پرید کی پتہ لگے تمہیں کہ حسین کیوں مریا. تھی شیعہ نو رہندے تے آگے پڑھو انہوں ماتم کر دے کہ وہ آپ وپاری ہے کہ آپ کا خون بیچ کے پیسے کما. تسی انہیں ظلم کرو، تسی اللہ دے رسول بھی حال نہیں منن والے صاحب کو خدا کا خوف کر کے حدیثاں پڑھو. منا جا وسارا من جملہ اصحاب بعد ان کان من اصحاب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، پہلا حضرت علی کا ساتھی تھی. تو جرا کیا انہیں ابو عثمان نے کہ کی کر رہے جے تسی ابو بکرا، ما حد الذی جرا من اخیکا ما اکبہ بعد ما قبت. انہوں نے کہا کتنا گندا کام ہے، کتنی بڑی سزا کہ حضور نے آخیا جنت دی نہیں انہیں داخل ہونا حرام ہے. فرماندے انہوں نہیں سی پتا، ابو بکرا خود ناراض ہے، یہ دخلی بیچارے تک نہیں آپ آنا کہ واقعی یہاں جنت دی خوشبو نہیں سنگنی حرام ہے. اے زیاد تو لب گیا یہ پتر عبید اللہ جہاں 22 سال کی عمر کی برن بناتا جنہیں آ کے ٹہ نہ امام حسین نے چھڈیا نہ دے ساتھ ظلم چلک پہ یہ ظلم ٹھوکرے. صحابہ مر گئے، مدینہ پریا سی مہاجرین سارا، مگر انہوں نے سزا ملی. جدوں پٹے نا یہ ویک کے نہیں چپ رہا، امام حسین رضی تو بعد اٹھ کھڑے، مدینہ اٹھیا، پردہ جڑا سی نا وہ سر اتر لے گیا، جڑا ڈرے سی اٹھ کھڑے. ایک امام حسین کے خون نے پورا مدینہ اٹھا، ہزاروں بیعت کر کے عبداللہ بن حنظلہ دی اٹھ کھڑے. اور عبداللہ بن حنظلہ نے مدینے دی مسجد کیا، میرے 8 پتروں کا سوا مجھے کوئی نہ ملیا تو میں کر لائی جہاد بھی اٹھ کھڑے. کہڑا یزید جی حکومت کر رہا ہے، اسی گئے وقت بن کے ویک کے ادوں بعد پتھر اسمان تو ویک رہے تھے. چلو مدینہ تباہ ہو گیا، 3 دنوں کی بربادی ہوئی، ہزاراں صحابہ مہاجر انصار مارے گئے، مگر انہوں نے آخری چارہ کرتا بس یارے ویک نہیں سکتے بیچارے کچلے گئے، کچھ نہیں پیش گئی گڈی جڑی سی لنگ گیا، آج تک کوئی چل رہی ہے اسے پٹی سے. مگر امام حسین کی تائید سارے مہاجر انصار نہیں کر، بالکل خرا اہل المدینہ پورا مدینہ باغی ہو گیا کہ ایسے جے بدماش مسلمانوں کے حکمران 22 سال کا ٹھوکرا گبر اور ظلم کر رہے. نہر الطار امام شوکانی کی حوالہ پڑھ دیا، میرے تو سوائے کہنا پڑھنا میری عمر گزر گئی ہے سمجھنا. تو حسین رضی کیوں نہ سمجھ سکیا کہ نہیں کچھ بن، پتہ لگا بھی نہیں حالات ایسے زبان بناؤں کا مسئلہ نہیں سی، امت کے سامنے احتجاج ہونا چاہیے، یہ ریکارڈ ہونا چاہیے سی بے سارا کام غیر شرعی ہوتا. اور وہ برکت ہے بے جی ہوں سر تے کوئی بہندا رہے نا پاویں اسی انہوں ہٹا نہیں سکتے. سارے دلوں سے امام حسین دے خون میں تحریر لکھی گئی کہ لوگ خلافت نہیں چلا رہے، یہ بادشاہ ظالم ہے کر دینا، فوج کے زور میں بیٹھے رہے، اسی انہوں نے ادب تعلیم نہیں دے سکتے جی خلیفہ دی ہے. یہ سو مسلمان کا دل ٹوٹتا رہے اور بچائے رہتا کسی طرح تبدیلی آئے، کر سکتا یا نہیں کر سکتا، چنگاری نہیں بوئی. امام حسین رضی خون نے واضح کرتا کہ مسلمان حکمران کچھ اور کر رہا، دین اور کر. اے سمجھو 114 صفحہ نہر الاوتار ہے وہ جی 5ویں جلد. یہ جب روایت آ گیا کہ زیاد بن ابی سفیان نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لکھا تھا مسئلہ پوچھا، وہ تحت میں لکھ دے کہ زیاد بن ابی سفیان لکھا نا محدثین نے وقت حدیث بہذا فی زمن بنی امیہ 114 صفحہ کہ حدیثاں بیان ہوئی ہیں بنو امیہ کے طور پہ، تو ڈنڈے نہ انہوں نے مروایا سی ابو سفیان کا پتر ہے. اس تو عالم ہی بیچارے کہہ دیتے تھے واما بعد فما کان یقال له الا زیاد بن ابی ہے. بعد چال میں نے چھپ جب دور مک گیا پھر انہوں نے کہا بھائی ہوں اسی معاویہ کے فیصلے منتے نہ آئے، ابو سفیان کا پتر ہے، ہوں اسی یہ زیاد بن ابی ہے دیکھیں اپنے پیو کا پتر جہاں بھی ہوں کوئی دا ہوگا، یہ کام آپ ہی خراب کر لیا رگڑ. وقبل استلحا کے معاویہ کان یقال له زیاد بن عبید، پہلا لوگ زیاد بن عبید آتے سی، چنگا پرا عبید کا پتر سی، پیو کی عزت کرتا سی، حکومت کے لالچ نہ رہ گیا. یہ شرم نہ کی بھی ماں سے تبا لگ رہا میں حرام دا بن رہا، میں گورنر ملے راج کرا. فلما کان فی ایام معاویہ شاہد جماعت اقرار ابی سفیان بن زیاد ولد. جب معاویہ کا زمانہ آیا ایک گروہ خوش آمدین اٹھ کھڑا آیا، انہوں نے آخیا معاویہ نو نہیں پتا، تیاں نو نہیں پتا، اور خاندان ابو سفیان نے کہہ نہیں پتا، خوش آمدی آ گئے. اسی حضور تم دستے یہ تے پیو کا پوچھا برا تا 50-60 سال لنگ گئے پیوا پتا نہیں لگا. اج یہ بڑا کم کا بندہ کردار مل جائے بہنا زیاد فسٹ والا کہ معاویہ بدال. معاویہ نے انہوں نے اس گواہی دن پرا بنا ہوں بڑے تکلیف مانی جی انہیں حق مان لیا گاہ وہ کاجی گواہی دیتی یہ دیتی جنا کیا وہ سامنے ہے گا جاہلیت علیہ السلام جو سال دینا پاویں زرا کر کے 100 بندہ جاوے بیٹا ہوگا جڑے بستر سے جمے. حضور نے بھی اعلان کرتا بیٹا نہیں بڑھ سکتا
باپ اگر مکر دیا میرا نہیں وہ ختم ہو جائے گا، ماں کے نام سے چلوں گا، وراثت ہی ماں کی تو مامیاں کی پاؤں گا، داد چلو ختم ہو دین کے کسی ہور کا نہیں پڑھ سکتا پاوے دنا کیتا گیا وخالف الحدیث سیاح ان الورد الفراش للہ اے محدث یمن جت بغیر قدم نہیں آیا حدیث چل سکتا نہیں ہوتا پر میں صحیح حدیث نہیں مخالفت کی چھپیا مسئلہ نہیں تھی کہ بیٹا ہوگا جڑے بستر سے جمیا زانی واسطے پتھر اور کچھ نہیں سنسار کرو تم بیٹا نہیں وذالک لغرض دنیا ارواؤں بھی نہیں دیکھو یہ دینی کام ہے دنیا دے مقصد یہ ظالم اگر نہ مل جانا علی دی جماعت نو کچھ وقد انکر حاضر واقع علی معاویہ من انکر تقیلہ کیل تھی الاشار میرا قول تھا تو امام شوکانی فرماؤں دے اس واقعات بہت لوگوں نے اطلاع کی کسی آخیا جنت حرام ہے کوئی رویا کوئی دنیا دعائی دیتی ایک صحابی بھی ٹائی سے نہیں اٹھیا بھی کوئی جائز کم سب نے کیا کہ دین دے خلاف حتیٰ کہ اس بارے شعر کہہ گئے میرا قول کا اے اشعار پہنچاؤنے ہیں تاکہ نہیں جڑے پڑھ سکتے بچے نہیں پتہ لگے کہ مولوی صاحب حدیث کی کتاباں تو کی دسنا امام شوکانی فرماتے ہیں ابلغ معاویہ ابن حرب مغلغلۃ من الرجل یمن شاعران نے نظماں لکھ دیتیاں کہ میں یمنی جڑا شاعران میری طرف انہوں معاویہ بن حرب میں پیغام پہنچاؤ اتخذب ان یقال ابو کفا وترضى ان یقال ابو کدان کہ جے کوئی یہ کہے بھی تیرا پیو بڑا نیک سی ابو سفیان تے تو ناراض ہونا تے جے آ کے گواہی دے تیرا پیو زانی ہوندا سی تے خوش ہونا بڑا چنگا پتر ہے تو تے پیو دے زنا دیاں گواہیاں ہون تے خوش ہونا کہ میں نے ایک بندہ لبا اے شاعراں تک شعر کہتے وقاد اجماع اہل العلم لا تحریم نسبت الی ابی سفیان تے ہن اہل علم دا اجماع ہو گیا محدث اور فقہاء متفق ہو گئے کہ ہن جے کسی نے ابو سفیان دا بیٹا کیا تو حرام کام کرو معاویہ دی سیاست نہ گئی کوئی ابو سفیان دا بیٹا نہیں کہہ سکتا فما وقع من اہل العلم فی زمانے بنی امیہ فانما تقیہ جڑا بنو امیہ دے زمانے کسی نے بیٹا کہتا ابو سفیان دا وہ جان بچاؤں ڈر دیں کیا کوئی دین نہیں بالکل خلاف اسلام کا تو یہ زیاد ظالم یہ مریاد پتر 22 سال جو اللہ دے رسول نے آخیا سی کہ چھوکرے حکومت پہ آ جائیں گے اور دین اسلام نو برباد کر دیں امام ابن کثیر البدایہ والنہاج لکھدا کہ اس خبیث نے خبیث لکھیا ہے آدھے نا پرید کہو اور تھوڑے بڑے آندے پرید نم ابن کثیر رحمۃ اللہ البدایہ والنہاج 8ویں جلد فرماؤں دے کہ عبید اللہ ابن زیاد یہ قتل دا سارا واقعہ لکھا کس طرح مختار دے ذریعے قتل ہویا پھر انہوں سزا ملی وہ اگے پھر لکھ دے کہ 28 سال کی عمر سی جسے قتل ہویا تو صحابی رسول اللہ دسیا داخل علی عبید اللہ ابن زیاد فتح الباری کیوں پڑھنا کہ وہ صحابی نو کی ضرورت پئی حالانکہ وہ بیچارے کہیں دے سی جے مرنا نہ لگا میں ہوندا حدیث نہیں سی بیان یعنی اتنا دین نو تنگ کرتا انہیں آخیا ہوں چکا میں مر رہا مینوں پتا میں ماری جانا ورنہ اگے مانا لگا میں تینوں سنائی حدیث تمہیں ظالمانو اسی حدیث نہیں سنا سکتے ہوں مر لگا سنا رہے ابن حضرت رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ گئے وہ کول حضرت ان عبید اللہ ابن زیاد آدھا ماکر بن یسار فی مرض الذی مات فیہ ماکر بن یسار صحابی بیماری قریب المرگ سی ایک عبید اللہ ابن زیاد گورنر گیا فقال له ماکر انی محدث کا حدیثا سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اللہ دے رسول کو ایک حدیث سنی ہے تینوں میں سنا دینا چاہتا میرا وقت آخر سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یستریح اللہ رعیہ فلم یہتا بروس لم یجد راحۃ الجنہ کہ جنوں اللہ کسی علاقے دا حاکم بنائے ایسی سنا رہے نا حاکمن جے سن سکتے سن لین اللہ دا رسول انہوں کہہ دے کہ اگر حاکم بناؤ تسی رعیت دے کہ تسی انہوں نے خیر خائی نہیں برتی رعا دا پرا نہیں کیتا مہنگائی ہو گئی ڈاکے پے لٹے گئے لوگ تسی یہی آندے رہے امن دی صورتحال بڑی ٹھیک ہے تے تسی جنت دی خوشبو بھی نہیں سنی حضور نے آخیا وچ جانا تو کویا اینے فاصلے تے جنت دی خوشبو تسی وہ بھی نہیں سن سکتے وسبب ذلك ما وصف به الحسن البصری من سفك الدماء تو پھر فرمان زاد مسلم فی آخری اراکن تحدثتنی هذا قبل اليوم اے یزید نہیں اجے آیا جب تم نے دسنا 20 سال نہیں نہ سمجھنے جنہیں امیر معاویہ نہیں کربلا سمجھنا بالکل ایک یزید نو چھڈ دے یزید کوئی شاید معاویہ نے کیتیاں پکدا رہا دین مریا مٹ لوگوں نے شارگاں کٹیاں محدثین نے آخیا شارگ کٹ دوں گا ابو ہریرہ آندے میں حضور دی حدیثاں سنا میری شارگ نہ کٹ دیں جہاں جنہ ظالم حاکماں دے نا حضور نے لائے اس نے بھی آخیا عبید اللہ نے کہ تو اس تو پہلا کیوں نہیں مینوں حدیث سنائی قال لم اکن لحدث انہوں نے آخیا میں تینوں حدیث کا دی سنانی سی لولا انی فی الموت ما حدث ہن بھی میں اگر نہ سمجھدا کہ میں مر رہا تو میں کوئی نہیں سنا تواڈے ظلم ساڈے سامنے سر کٹواؤنے کہڑی حدیث تینوں سنانی ہن مر لگا سنا رہا تو امام حسن بصری فرماؤندے
وقاد اخراج الطبرانی فی الکبیر میں وجہ آخر الحسن قال لما قادم علینا عبید اللہ بن 127 صفحہ فتح الباری سے پڑھ رہے ہیں کہ جدو آیا امیر معاویہ کی طرفوں گورنر ہو کے آیا 22 سال کا چھوکرا امیر امر علینا معاویہ غلامن صفیہ بے وقوف چھوکرا جس کو دماغ سب کن شریف بسرے کوفے خون نے پانی کی طرح بات سر اڑ گیا مسلمان دے وفین عبداللہ بن مغفل المزنی صحابی ہے سارے ایک دوسرے صحابی در گیا فداخل علیہ ذات یوم قال انت اما راک تسنا انہیں جا کے کیا بعد آ جائے نا کما تو جڑا تو کر رہا جو تین کرنا سی وینے تو خدا دا خوف نہیں آؤں کیوں بے گناہ مسلمان مار رہا فقال له ما انت وذاك کہاں گا دا کم کر جویں ہن سانو نہیں بولنے دے کہ مولوی بعد نمازاں بیان کرو اسی تواڈے خطبے روک دینے روکی جان کہاں گا کم کرو جا کے عبداللہ صحابی نے نہیں آکھیا قال ثم خرج المسجد فكنا له ما كنت تسمع بكلام هذا السير رؤوس الناس ایتھوں اندازہ کرو کہ اسلام تے کی قیامت آئی سی جڑی حسین دیکھدا رہا صحابہ نے دوجے نے آکھیا بیچاریاں نے کہ عبداللہ بن مغفل یار تو اس بیوقوف نوں کیوں یہ گلاں کہیاں تینوں پتہ نہ کو مننی مرنا ہی دیکھ دے رہو انہاں ستراں تو کی نظر آوندا کس طرح شکنجا کستا گیا فقال انه كان عندي علم فاحببت الله موت حتى اقول بلا رؤوس الناس فرمایا یار میرے کو رسول اللہ کا علم سی کہ میں نہیں چاہا بھی مرداں بیان دسیا اس تو میں جو میرے واسی کر ثم قام فمال لابسا مردا اللہ تو فیہ مر کے فرمایا تھوڑے دن گزرے تو صحابی رسول فوت ہو گئے مگر اپنا کام کر گیا حدیث پاک انہیں سناتی ہے 10 تک جو کر سکتا اے صحیح مسلم کتاب و زود پڑھنا کتاب الامارات کہ اس ویلے ایک صحابی رسول آئے انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد نے کچھ نصیحت کی تھی کہاں گا بیجا راما انما انت مخالط و صحاب محمد ہوں روندے فلانا صحابی نو آندا جو انہوں نے کیا بھول گیا تو اس صحابی رسول اللہ کا باہر آنا تو چھان رہ گیا ہاں برا تسی صحابے رہ گئے محمد رہ گئے تو پھو گیا انہوں نے کہا صحاب محمد پھو کوئی نہیں سی پھو گنا تو بعد ڈال جاتا ہے یہ نخالا جڑا نا چھڑی تو بچیا یہ ہوں تسی جمے دے صحاب محمد بیچارے یہ بھی شرح کتاب مارا جو پڑھنا کہ علماء آندے یار ایسا خبیث کتا کہ صحابی رسول کی بے ادبی کر رہا چھوکرا 22 سال کا انہوں بیچارے نہ تو پھو گیا تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے ان عائد بن عمر 220 صفحہ صحیح مسلم والی یہ ہو رہا ہے داخل آ رہا عبید اللہ بن زید کنے صحابی آیا ماکر بن یسار آیا عبداللہ بن مغفر آیا عائد بن عمر آیا فقال آیا بنیا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان شر الرعایا ختم بیٹا انہوں بیٹا کیا مسلمان جی میں اللہ کے رسول کو سنے کہ بدترین حاکم ہوا جڑے رہا انہوں کچل کے رکھا جڑا بولا جیلہ ٹھوک دیو پولیس مگر پا دیو فرمایا بدترین حاکم ہوا اللہ کے رسول کا کہنا فَإِيَّا كَانْ تَكُونَ مِنْهُمْ تو نہ ہونا چاہو بعد آ جا ایک کم نہ کر فقال له اجلس کہنا بیٹھ فإنما أنت من خالط أصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول دے صحاب جڑے تھے نا انہاں دا پھوگ رہ گیا چھلنی آٹا تھلے ڈگیا اتنے رہ جندا تو فقال هل كان في من خالہ انہیں کہا شرم کر اللہ دے رسول دے صحاب جی کو نخالا سی انما كانت النخالۃ بعض ما في غیرن اے پھوگ جڑے نا انہاں تو بعض والیاں تے پیدا ہویا اپنے منہ بیندے نہیں جڑے اسی رسول اللہ دے نال رہ چاہنا اے کر دے اگے پھر لکھ دے 201 صفحے تے ومن جرات اقدام اور الامر بہزار الحسین اللہ بین یدائے بین قدرت و ندالت اوے عمر بن سعد دا سن چکے ہن باری یہ ہے امام ابن کثیر جنہ کو بچا سکتا بچاؤں محتاط نیک کہ خام خواہ کسی الزام نہ لگے مگر یہ لکھتا 201 صفحے دے یہ بھی دلیری ٹیٹ ہونا اور بے حیائی جڑی ہونا چاہیے بھی ہے کہ انہیں حکم دیتا کہ امام حسین میرے سامنے پیش کرو اگر چاہے تو قتل بھی کرتا امام حسین ہوئے نے تو گل سمجھ لی بیٹا بار بار نہیں جان دیو کوئی جان بچاؤ دی انہوں لوڑ نہیں سی جدو بیڑا آیا لوگوں ویکھ لیا کہ موت دی انہوں کوئی پرواہ نہیں صرف وہ چاہتے نہیں سی کوئی بات بڑا ہوں کہ یار حسین نے دل چوکی امام نے ہر بہانہ ختم کرتا عمر بن سعد تک نے لکھا کہ ہوں عبید اللہ کہڑا بہانہ رہ گیا یار ایک شخص اللہ نہیں پسند کرے جانا میں جان دو نہیں مانے آنا یہ بھی بے حیائیت بے بدماشی یہ ہے کہ انہیں حکم دیتا کہ انہوں میرے پیش کرو ہمیں قتل کر کے انہوں پیش کرو میرے سامنے لے آؤ اور میں انہوں کوئی وعدہ نہیں مانتا دینا یہ بعد میں دیکھوں گا کہ انہوں کی سلوک کر وکان الواجب علیہ یجیب علی سؤال الرسالہ فیما طلب فرمایا جو امام حسین کہہ رہا کہ میں جان دو یہ فرض ہی کہ انہوں قبول کر مننا چاہیے سی اگر ٹھوکرا نہ ہوندا گورنری کا نشہ نہ ہوندا تو کی اہم تکلیف سی کہڑا خطرہ رہ گیا سی فلما اشار علی شمر بن الجوشن بین الحزن یحضر عندك وان تسیر بعد ذلك لا ہے شیط من هذا الاستال وغیرہ مگر جدوں شمر بن الجوشن نے مشورہ دیتا
کہ کوئی نہ جان دے یہ اپنے سامنے بلا بعد جہاں جو مرضی سلوک کرتا نو فوا فک شمر اللہ ما اشارہ بھی میرے ہزارے بہنا جی جو کچھ انہیں شمر نے کیا تھی انہیں اس گل مان لیا بل حسین حضرت یکجا فی ہے بما یرا ابن مردانہ تو فرماؤں امام حسین نے انکار کر دیتا بے حیثیت تک مسلم ہو چکا انہوں عمر بن حسین نے قسم دیتی سی کہ تو 4 سر دے میں سامنے تیری جان کو کوئی نقصان نہیں پیا دربار جانے انہیں آخیا میں امان دیکھا بیت اللہ کہو نے تو امان دینا مسلم کا سر کٹ کے بازار کی لاش کسی دی پھر یزید بھیج دیا اس لیے پیش ہوتا امام حسین اس تو فرمایا امام حسین نے انکار کرتا اگے کی لکھیا بس یہ پڑھیا کرو یہاں نام ربن وقت ایسا وخابا وخاسر خسر مردود ہو گیا اور بالکل ناکام ہوا لعنت کھٹ کے دنیا تو گیا فلیس علی ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحضر بین یدی ابن مردانۃ الخبیث اللہ دے رسول دا کم دے فرزند دا کم بندا سی کہ مردانہ دے خبیث پتر دے سامنے پیش ہوندا یہ کو سر کٹوا لینا چپ کر کے وہ نہیں چنگا کہ میدان سر دیتا دنیا اج تک پر میں فرزند رسول لی بالکل ایسی جائز کہ وہ ابن مردانہ خبیث دے پیش ہوندا یہ کو سر کٹواؤں دا کوئی فائدہ نہیں سی وقت تائے صاحب اگے ہن ترمذی شریف سارا سن لو جو انجام ہے اللہ نے ظالم فاسقاں نوں چھڈدا جے تحفۃ العبدی لبی امام عبد الرحمن مبارک پوری یار حدیث پڑھنا فرماؤں نے ویکھیا پھر حسین مظلوم دے خون نے کی نام انہاں نوں پھر تماشا وکھایا کدھر گئی حکومتاں عمر بن سعد نوں پروانہ لکھ کے دتا سی تینوں گورنر بناواں گے رہا تھا وہ بھی پھڑ دتا ابن زیاد نے گورنر بھی نہ لبی ملعون ہو گیا عبید اللہ ابن زیاد کی لبا پھر 28 سال دی عمر قتل ہویا سر جڑا سی پھر کوفہ جتھے امام حسین رضی اللہ سر سی نا یہ تخت پہ بیٹھا سی صحیح بخاری ظاہر الحسن ہے کھڑی کول ہے امام حسین دی نک تے ماردا نال نہ کیڑا حسن دا لوگ بیان کر رہے بڑا خوبصورت کیڑا حسن تانے دندا حضرت انس رضی اللہ حیا کر میں گواہ کہ اللہ دے رسول دی شکل سب سے زیادہ حسین نہ ملدی تو آنا دا حسن ہی کوئی چھڑیاں مارے مگر رب چھڑدا پھر اور نہیں چھڑدا گڈ پھندے پیندے ہیں مردے ویندے جے انہاں نوں تسی صرف اکھاں نہیں کھلدیاں انہاں دیاں ساڈے نال کی ہونی ہے یہ سمجھدے ہیں ساڈے فلانے یارو کافری انہاں نوں مروا دیندے پھر اللہ انہاں نوں ہدایت دے بچ جان مسلمانوں دے نال رہن کافراں کو گھیر پا نہیں ملیا عبید اللہ نے زیاد دا سر کٹیا گیا کہاں ذالک یوم عاشورہ اور قدرت دے رنگ ویکھو کہ بھی 5-6 سال بعد عاشورے دے دن قتل ہویا عاشورے میں امام حسین رضی شہید ہوئے عاشورے میں ماریا مختار دا لشکر جڑا گیا سی برائے مشد اشتر اور دیاں فوجاں اے فرماندے پھر رب نے دنیا نوں کی وکھایا لما دیا براس عبید اللہ و صحابہ امام ترمذی فرماندے دوجیاں کتاباں کہ جدوں سر آیا عبید اللہ دا بھی دے ساتھیاں نو سے بت فی المسجد پھر رہ کوفے دی وہی مسجد ہے ادا ہی دربار لگا مختار بیٹھا سیر لے آ کے رکھتے گئے اللہ نے وہی سین دوبارہ دہرات کہ وہ وقت یاد کرو عبید اللہ تم تخت پہ سی امام حسین دے چھڑیاں مارتا اج تیرا سر سامنے پہ مگر مختار نے نہیں چھڑیاں ماری راوی بیان فرماؤں دے فن تحت الیہا وہم یقولون تحفۃ العبدی چوتھی جرا ضرور پڑھنی ہے امام حسین نے پتہ لگے کیا حدیث علماء کی لکھ دے رہا آج نہیں اسی منتے بالکل پٹڑیاں لے گئے شیعہ دی جناس بھی بن گیا انہاں دا کسے اہل حدیث نال اہل سنت نال کوئی تعلق نہیں یہ یزیدیت پھیلاؤندے مدرسے وچ حدیث راویاں دی کتاباں دریا بول کیتیاں فن تحت الیہا تو ہمارا بنو بیر اندر میں بھی جب مسجد گیا وہم یقولون قدات کٹا شور پہ آیا رولا پہ میں کیوں کی آیا فائزہ حیتن قدات سانپ آیا دخل الروس سراں چوندی ورد آ گیا سر جڑے سارے ہم چھڈی گیا حتی داخل فی منخر عبید اللہ بن جا یہ سر لب کے جا کے نخلیں داخل ہو گیا سانپ وڑ گیا اور کھوپڑی گیا مقصد سنایا دن پھر چلا گیا تھوڑی دیر رہ گیا ثم خرج ذهبت حتی تغیبت گم ہو گیا ثم قالوا قدات قدات پھر رولا پہ گیا آ گیا فقالت ذلك مرتين وثلاث تین باری اسی طرح ہوا دنیا نے دیکھا کہ سب پاؤندا رہا یہ ساتھیاں کے سراں کچھ نہیں آخیا اس دارن دے سر چ وڑدا رہا قالت ترمذی وهذا حدیث حسن صحیح ایتھے امام پھر مبارک پوری فرماؤندے کہ جدوں اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا جن نے دکھ دیتا انہیں میں یہ تحت فرماؤندے فاطمہ نے اس تو زیادہ دکھ سمندر کی دینا سی تو دے بچے نوں اور بیٹیاں پتیاں نوں قتل کیتا انہوں نے سر جڑے سے نیزیاں تے ٹنگے اور بعد عبید اللہ ابن زیاد نے جس طرح عمر بن سعد نے کیا سی کہ میں جاننا بھی مر جان تو بعد امام حسین نوں کی اثر ہونا مگر میں چونکہ قسم کھادی اس تو میری قسم پوری کرنی ہے میں 10 سوار تیار کرنے ہیں
جہے گھوڑے اس طرح تیز دوڑاؤنا ہے لے جاؤ، باقیاں دے صرف سر کٹ لیو، یہ لاش کے گھوڑے دوڑا کے دی ہڈیاں چور کر دیو۔ حضرت امام حسین نے اس طرح گھوڑے دوڑا کے کنجر چور کر دیتا۔ تب امام ترمذی فرماؤندے اور امام مبارک پوری فرماؤندے کہ ویکھو اللہ تعالیٰ نے ظالماں دنیا کیویں پڑھیا۔ ایک بھی اور ابن کثیر ابن تیمیہ میں حاضر سننا جو لکھتے بے کوئی شک نہیں، تے باقی گلاں جھوٹیاں ہون گیاں جو مرضی، مگر قاتلاں نے حسین نوں جڑی سزا ملی اور ویتا صحیح ہے، یا بری بیماری نہ مرے، پاگل ہوئے انہوں نے کوڑ ہوئے، کہ یا اللہ تعالیٰ نے انہوں نے قتل نال مروایا جویں عبید اللہ بن جہاد مرے۔ اور اوتے بعد لکھ دے عذاب الآخرت اشد، یہ دنیا تے انہوں نے سزا ملی ہے، اگے آخرت دا عذاب بڑاؤن بڑا اس تو بڑا۔ چوتھی ہے توحفۃ الراضی، اتھوں پڑھ اللہ رب العالمین نے علامہ عینی اپنی عمدۃ القاری لکھ دے کہ دیکھو اس ظالم اور فاسق دا انجام کی ہوا۔ امام حسین دے چھڑیاں ماریاں اج کی ہے سب پاؤندا کھوپڑی جوردہ لوگوں دے سامنے نکل جاندا۔ وسا یعلم الذین ظلموا ایہم منقلب کریں۔ قرآن دی آیت دا پتہ لگا